ہیں، اللہ کی بات سننے کا وقت نہیں ہے، رسول کی بات سننے کا وقت نہیں ہے، تو ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان بنانے کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں۔ ایمان بالغیب دیکھنے سے نہیں بنے گا، ایمان بالغیب سننے سے بنے گا۔ سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو ایمان بنانے کا وقت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں یہ عمل اور سبب کا فرق سمجھ لو کہ عمل کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور سبب کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالتے ہیں، کس کے لیے؟ چیزوں کے لیے یا اعمال کے لیے؟ چیزیں کہاں ہیں؟ گھروں پر۔ چیزیں کہاں ہیں؟ گھروں پر۔ اس کی راحت اس کی دنیا ہے، اس کی راحت اس کی دنیا ہے۔ جس پلنگ پر سوتا تھا اس پلنگ کو وصول نہیں کرتے، پلنگ پر سونے والے کو وصول کرتے ہیں۔ جس گدے پر سوتا تھا وہ گدا وصول نہیں کرتے، سونے والے کو وصول کرتے ہیں۔ پلنگ سے اتار کر زمین پہ سلاتے ہیں، گدے سے اتار کے چٹائی پہ سلاتے ہیں 40 دن۔ گدے سے لا کے چٹائی پہ سلاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو وصول کر رہے ہیں، ان کی چیزوں کو وصول نہیں کر رہے، ان کی دنیا کو وصول نہیں کر رہے، جس سے راحت پکڑ رہے ہیں، یہی دنیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے پوری زندگی کوئی گھر نہیں دیا رہنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ زمین میرا بسترا ہے، آسمان میری چھت ہے، میرا سالن بھوک ہے، مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی نہیں۔ میرا سالن بھوک ہے اور مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب زمین پر لیٹنے لگے تو ایک پتھر کا ٹکڑا سر کے نیچے لگا لیا۔ زمین پر لیٹتے ہوئے ایک پتھر کا ٹکڑا سر کے نیچے لگا لیا۔ ابلیس آ کر کھڑا ہو گیا اور یوں کہنے لگا آپ بھی دنیا میں لگ گئے، آپ بھی دنیا میں لگ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کے نیچے سے وہ ٹکڑا نکالا پتھر کا اور شیطان کے اوپر مار کے یوں کہا اس دنیا کو بھی تو ہی لے جا، اس دنیا کو بھی تو ہی لے جا۔ ہم لوگوں کی دنیا وصول نہیں کر رہے، ہم آدمی کو وصول کر رہے ہیں۔ زمین پر سلا رہے ہیں اور چٹائی پر سلا رہے ہیں، اور طرح طرح کے کھانے اس کے گھر میں ہیں، طرح طرح کے کھانے اس کے گھر میں ہیں۔ جماعت میں لے جا کر دال چاول کا پانی پلایا ہم نے اسے۔ نئے آدمی کے ذمہ خدمت آ گئی، اس نے کہا مجھے کھانا پکانا نہیں آتا، امیر صاحب نے کہا مشورہ ہو گیا تم ہی پکانا ہے۔ اسے کیا پتا، اس نے دال تھوڑی سی ڈالی، بالٹی بھر کے پانی ڈال دیا بھگونے میں، تو بھگونا اوپر پانی سے بھر گیا۔ چاول ڈالے، بالٹی بھر کے پانی ڈال دیا تو چاول والے بھگونے میں پانی بھر گیا۔ دونوں پانی جمع ہو گئے، چاہے وضو کر لو یا کھا لو، لیکن آپ نے پلیٹ میں نکال کے دسترخوان پہ رکھ دیے۔ جماعت میں نکلنے والے ساتھی اسے گھونٹ بھر کے پی رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ کہتے نہیں کہتے؟ گھر میں ہوتے تو کرتے کہ نہیں کرتے، جماعت میں کر رہے ہیں۔ تو یہ مجاہدہ ہے سارا۔ اچھے کھانے گھر میں چھڑوا دیے، گدا ہم نے گھر میں چھڑوا دیا، اس کا پلنگ ہم نے گھر میں چھوڑ دیا، اتار کے زمین پہ ڈال رہے ہیں اللہ کے راستے میں، صرف عمل میں لگا رہے ہیں اور کسی میں نہیں۔ یا دعوت میں ہے، یا تعلیم میں ہے، یا ذکر عبادت میں ہے، یا خدمت میں ہے۔ اس کے کرتے کرتے ایک آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، جو اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن میں رہتے ہوئے اور پلنگ پر اور گدے پر سوتے ہوئے فرض نماز کا اہتمام نہیں کر رہا تھا، وہ اللہ کے راستے میں زمین پر پڑا ہوا ہے، چٹائی پہ سو رہا ہے، دال چاول کا پانی پی رہا ہے اور تہجد میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ نفل پڑھنے کی توفیق کس نے دی؟ اچھے اچھے کھانوں سے ملی ہے یا اللہ کے فضل سے ملی ہے؟ اللہ پاک نے نبی کی محنت پر، نبی والے عمل میں لگنے پر، نبی والے طریقے پر چلنے پر اللہ پاک نے ہدایت عطا فرما دی۔ بس ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملنے کا یہی راستہ ہے۔ سب کو لگاؤ اس کا۔ آسان ہے مشکل ہے؟ یہ کام آسان ہے؟ بھائی دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں جن اعمال میں لگ رہے ہیں، جن اعمال کے کرنے سے زندگی تبدیل ہو رہی ہے، اپنے مقام پر واپس آ کر ان اعمال کو کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ بس ان اعمال کو اپنے مقام پر کرنے کا نام مقامی کام ہے۔ مقامی کام کیا ہے؟ مقامی کام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو جماعت والوں کا کام ہے۔ مقامی کام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو محنت سکھائی ہے، اللہ کے راستے میں گھر کاروبار چھوڑ کر کرنا، یہ خروج ہے، واپس آ کر اپنے مقام پر کرنا، گھر کاروبار میں رہتے ہوئے، یہ مقامی کام ہے۔ یہ مقامی کام ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے راستے کا خروج اور ایک مقامی کام۔ یہ دو پر ہیں،
پرندے کے، یہ دو پہیے ہیں گاڑی کے، اور مسلمان کی دو شان ہے۔ مسلمان کی پرندہ دو پروں سے پرواز کر رہا ہے، گاڑی دو پہیوں پر چل رہی ہے، مسلمان کی دو شان ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک مسلمان مہاجر بھی نہیں ہے، ایک مسلمان میں ہجرت کی شان بھی نہیں ہے، ایک مسلمان میں نصرت کی شان بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ان سے پوچھو یہ کون سے مسلمان ہیں؟ نہ ان میں دین کے لیے ہجرت ہے، نہ ان میں دین کے لیے نصرت ہے۔ تو فرماتے تھے حضرت ان سے پوچھو یہ کون سے مسلمان ہیں؟ نہ مسلمان اپنے دین کے لیے مہاجر ہے، نہ اپنے دین کے لیے ناصر ہے، پھر کون سے مسلمان ہیں؟ مسلمان کی صرف دو ہی شان ہے۔ بھائی دوستو، اس لیے واپس آؤ اپنے مقام پر، مقام پہ آ کر ان اعمال میں جڑنے کا نام مقامی کام ہے۔ تیار ہو؟ کر لو گے سب؟ کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ ہم جڑیں گے مقام پر، کرو گے سب؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب بھائی دوستو بزرگو، ان اعمال کو کس طرح کرنا؟ ان 4 اعمال کو مقام پر 5 اعمال کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک عمل مہینے میں 1 بار ہے، ایک عمل ہفتے میں 1 بار ہے، اور 3 عمل روزانہ ہے۔ مہینے کا عمل مہینے کے 3 دن ہے، ہفتے کا عمل ہفتے کے 2 گشت ہے، اور روزانہ کے 3 عمل اپنی مسجد کا مشورہ، اپنی مسجد کی تعلیم، اور اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دینا، مسجد کے ماحول میں محنت کرنا، اور مسجد میں اعمال کی فضا بنا دینا۔ روزانہ کے کام، روزانہ کے یہ کام، روزانہ کے 3 کام، ہفتے کا 1 کام، ہفتے کے 2 گشت، مہینے کا 1 کام، مہینے کے 3 دن، یہ 5 اعمال ان 4 اعمال دعوت کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ 5 اعمال کی پابندی۔ اللہ کے راستے میں تھے تو امیر صاحب کے ساتھ تھے، مان کر چل رہے تھے، اور 24 گھنٹے کہاں تھے؟ مسجد کے ماحول میں۔ تو ایک پابندی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی اللہ کے راستے میں، لیکن مقام پر آ کر ہم اسی طرح سے پابند بن جائیں ان اعمال کی پابندی میں اپنے آپ کو چلانا، یہ مقامی کام ہے۔ 5 اعمال کی پابندی کس طرح ہوگی؟ مہینے کے عمل کے لیے ہفتہ طے کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہے 3 دن لگا دو، ایسا نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ 3 دن لگانے ہیں تو اس کے لیے ہفتہ طے کرو۔ مہینے کے عمل کے لیے کیا کرنا؟ ہاں، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ کو، مہینے کے عمل کے لیے ہفتہ طے کرو۔ اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہفتے کی پابندی کے ساتھ 3 دن لگا رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو، دیکھو نا کتنے کم ہیں۔ آپ دیکھو، آپ دیکھو، عملہ کہاں سے بنے گا؟ عملہ تو وہ ہے جو ہر حال میں کرے گا، عملہ وہ ہے جو ہر حال میں کرے گا۔ اب جتنے یہ کم ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وقت لگائے ہوئے ہیں۔ ہم تو ان سب سے چاہتے ہیں کہ سب نیت کر لیں انشاءاللہ، ہم اپنے 3 دن لگانے کا ہفتہ طے کریں گے، اور اپنے ہفتے میں 3 دن لگائیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 3 دن میں نے آپ سے کہا کہ اسی کا نام پابندی ہے، پابندی اسی کا نام ہے۔ پابندی کا جو آدمی جو پابند بن کر چلیں گے ان پر حالات آئیں گے، حالات ان پر آئیں گے جو پابند بن کر چلیں گے۔ جو پابند بن کر نہیں چلتے ان پر حالات نہیں آتے، ان پر حالات نہیں آتے، ان پہ تو بس جب زندگی نافرمانی کی طرف چل پڑتی ہے تو سیدھی پکڑی آتی ہے۔ حالات نہیں، حالات دینداروں کا حصہ ہے۔ حالات دینداروں پر حالات موت تک رہیں گے ان کی۔ یہ حالات کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ حالات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ حالات میں تربیت ہوتی ہے، حالات میں اللہ کا تعلق ملتا ہے، حالات میں اللہ پاک اپنے بندے کو ترقی دیتے ہیں۔ حالات ڈالے بغیر نہیں ہو سکتا، سمجھے نا؟ اب آپ کے اوپر حالات کیسے آئیں گے؟ جب آپ پابندی سے لگاؤ گے۔ پچھلے مہینے 3 دن گئے تھے، جو ہفتہ آپ نے طے کیا تھا، اس مہینے کے آنے پہ وہی ہفتہ آ گیا، 3 دن اسی ہفتے میں جانے ہیں، اور جب اس ہفتے میں جاؤ گے تو سارے کام اسی ہفتے میں آ جائیں گے۔ 3 ہفتے خالی نکل گئے، کوئی کام نہیں آیا۔ جس ہفتے میں آپ کو 3 دن میں جانا تھا سارے کام اسی ہفتے میں آئیں گے۔ یہ کام آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، یہ مان کے چلو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری بات نہیں ہے، بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے
بنی اسرائیل میں قوم کو حکم دیا اللہ پاک نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے کے علاوہ جو دن ہوگا اس میں شکار کرنا ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ تو یہ حکم تھا۔ جس دن اللہ پاک نے شکار کے لیے منع کیا تو سمندر میں مچھلیاں نکل کر کنارے پر آ جاتی تھی اور کنارے پہ آ کے اچھلتی تھی، اور یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ مچھلیاں تو ہی نہیں، لیکن ہفتے کا دن ہے تو شکار کے لیے منع ہے۔ جس دن منع ہوگا اس دن ساری چیزیں آئیں گی، اور جس دن اجازت ہوگی اس دن ساری چیزیں، جب ہفتے کا دن گزرے گا ساری مچھلیاں پانی کے اندر۔ 3 ہفتے گزر گئے، کوئی کام نہیں آیا۔ جس ہفتے میں آپ کو جانا تھا سارے کام اسی ہفتے میں آ گئے۔ بیوی بھی روک رہی ہے، برادری بھی روک رہی ہے، اور دنیا والے بھی، کاروبار والے بھی روک رہے ہیں۔ آپ چلے گئے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ بیوی کہہ رہی ہے بچوں کو سنبھالو، میں جا رہی ہوں، اور برادری کہہ رہی ہے نہیں آئے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے۔ برادری بھی مقابلے پر ہے، بیوی بھی مقابلے پر ہے، اور دنیا والے بھی مقابلے پر ہیں۔ ایک طرف آپ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے تیار مسجد میں، کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جس اللہ نے فجر کی نماز دی ہے اس نے نیند بھی بھیج دی۔ نیند کسی اور کے پاس ہے؟ جس نے نماز فرض کی ہے اس نے نیند بھی بھیج رکھی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نماز کے لیے اٹھ جاؤ، کتنی پڑھنی ہے کہ 2 رکعت پڑھنی ہے فجر۔ کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت۔ یوں کہہ رہا ہے 20 رکعت پڑھوا لینا، ابھی سونے دو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ 20 رکعت پڑھوا لینا، ابھی سونے دو۔ یوں کہہ رہا ہے اس ہفتے کو چھوڑ دو، اگلے ہفتے 6 دن لگوا لینا۔ جب آئیں گے نا حالات تو آدمی کہے گا یہ ہفتہ چھوڑ دو، اگلے ہفتے 6 دن لگا دوں گا، یہ ہفتہ چھوڑ دو۔ حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب تمہارا وقت آ گیا سال میں چلہ لگانے کا، جو مہینہ تم نے طے کیا تھا اس مہینے میں اپنے وقت پر وقت لگا لو گے تو جو ایمان تمہارا اس وقت پر لگانے سے بنے گا، ٹالنے کے بعد 50 بار لگاؤ گے تو نہیں بنے گا۔ ٹالنے کے بعد اس وقت کو گزار جو، اگر 50 بار بھی لگاؤ گے تو نہیں بنے گا۔ ایک صحابی، آپ تبوک کے سفر میں نکل گئے، تبوک کے سفر میں آپ صحابہ کو لے کے نکل گئے۔ ایک صحابی تجارت کی وجہ سے گئے ہوئے تھے، نام میرے یاد نہیں ہے، یاد ہے تو بتانا۔ ایک صحابی تجارت کی وجہ سے مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب 2 بیویاں تھیں ان کے، ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ تجارت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ تبوک کے سفر میں صحابہ کو لے کر مدینے سے چلے گئے، مدینہ خالی پڑا ہوا ہے۔ ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ کے 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویوں کو پتہ لگا ابو خیسمہ آ رہے ہیں، دونوں نے اپنے گھر میں ٹھنڈا پانی چھڑک دیا، گرم کھانا تیار کر دیا۔ ابو خیسمہ نے دیکھا مدینے میں کوئی نہیں ہے، گھر کے آگے کھڑے ہو گئے۔ بیویاں دونوں تقاضا کر رہی ہیں ابو خیسمہ گھر میں آ جاؤ، اتر کے کھانا گرم گرم کھانا کھا لو، ٹھنڈا پانی پی لو، پھر چلے جانا۔ ابو خیسمہ نے کسی کی بات نہیں مانی اور اونٹ کو پھر تبوک کی طرف موڑ دیا اور جا کر کے رات 3 کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہو کر یوں کہا یا رسول اللہ، میں مدینے میں آیا، میں نے اپنی بیویوں کا کہنا نہیں مانا، میں اونٹ سے نہیں اترا، میں نے گرم کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو خیسمہ ایسا نہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے، ایسا نہ کرتے تو ہے نا۔ زندگی بھر سفر کیا، ایک سفر چھوڑ دیا تو کیا مصیبت آتی، کوئی معمولی کام۔ ذمہ داری کے اعتبار سے لینے کا کام ہے، دعوت ایک ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ آپ نے نہیں اوڑھا تو ساری انسانیت برباد ہوگی، آپ نے اوڑھ لیا تو ساری انسانیت بنے گی۔ ایسا کام جس میں انسانیت کا نقصان ہے اس کے چھوڑنے سے پر بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وقت پر کام کرو، وقت پر کام کرو۔ اب لوگ بہت سے بیٹھے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے جائز اور ناجائز، جائز اور ناجائز، ایسے مسئلہ بھی تو نکالتے ہیں نا۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تبلیغ میں جو اصول بنائے گئے ہیں جائز اور ناجائز کو سامنے رکھ کر نہیں بنائے گئے، نفع نقصان کو سامنے رکھ کر بنائے گئے، نفع نقصان کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اس طرح کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا۔ اس طرح کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان میں جو اصول بنائے ہیں وہ شریعت کو سامنے رکھ کے بنائیں۔ 8 بجے ڈیوٹی شروع کرنی ہے اور 8 بجے ختم کرنی ہے، کوئی ضروری ہے؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ناجائز ہے، لیکن آپ پابند کیوں کر رہے ہو؟ نہیں میری دکان ہے،
اس کے اصول ہیں، اور میرے اصول نفع نقصان کو سامنے رکھیں۔ آئی سب آدمی تجارت میں، زراعت میں، کھیتی باڑی میں، سب جگہ اپنا طریقہ بناتا ہے، یہ طریقہ محنت کا ہے، نہیں کرو گے تو کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر جو کام ہے، اس کے اندر جو اصول ہیں نفع نقصان کو سامنے رکھ کر ہیں، اس پر اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں ہفتے کے تعین کے ساتھ اپنا وقت لگاؤ، ہفتے کے تعین کے ساتھ اپنا وقت لگاؤ گے تو حالات آئیں گے، لیکن حالات میں اللہ پاک اپنا تعلق عطا فرمائیں گے، ایمان بنا دیں گے۔ سارے کام روک رہے ہیں، جو کام روک رہے ہیں انہی میں سے نکلو، یہی ایمان کے بننے کا سبب بنے گے، ایمان کے بننے کا سبب یہی بنیں گے۔ اس طرح سے بھائی دوستوں، حال سے ایک حال آیا، اس میں آگے قدم اٹھا دو، پیچھے مت ہٹو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، آگے بڑھا دیں گے۔ دوسرا حال آ گیا، آگے قدم اٹھاؤ، پیچھے مت ہٹو، پھر آگے ہر حال کا حل کام کرنا ہے۔ دعوت کا کام کرتے ہوئے حالات آئیں گے، اس کا حل کام کرنے سے ہوگا، کام چھوڑنے سے نہیں ہوگا۔